الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دعا کو عبادت کا مغز، عبادت کا خلاصہ اور عبادت کا اصل کہا گیا ہے۔ اور دعا کو کیوں عبادت کا مغز اور خلاصہ کہا گیا، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہے۔ جو انسان اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے وہ گویا اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے اس دعا کو عبادت کا مغز اور اصل قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ انسان جب غور کرتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ مختار کل قادر مطلق کی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے، تو اس کی تمنائیں امیدیں ما سوی اللہ سے کٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ اس بنا پر دعا کو عبادت کا اصل اور مغز قرار دیا ہے۔ تو دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ دعا اس میں انسان عاجزی کی انتہا پر ہوتا ہے، گویا کہ یہ ایک عاجزی اور تذلل والی عبادت ہے، اس لیے بھی اس کو اصل کہا گیا ہے۔ تو خاص طور پر پھر یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں انسان کثرت سے اللہ پاک سے دعائیں مانگے۔ انسان کی دعا کسی بھی حالت میں ضائع نہیں جاتی۔ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت واقع ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، یا تو اللہ پاک وہ دعا دنیا میں ہی قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یا اس کے بدلے میں اللہ پاک کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے بعض کہ ایک بندہ آخرت میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا اعمال میں، اس نے کی نہیں ہوں گی، تو اس کو کہا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت یہ شخص خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، اور سب آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، جس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان دعا عاجزی کے ساتھ مانگے، پختہ عزم اور یقین کے ساتھ مانگے، تردد کے ساتھ نہیں کہ شاید قبول ہو یا نہ ہو۔ کیوں، ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک سے، وہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو دعا اس یقین کے ساتھ مانگے کہ یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے، پختہ عزم کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ مانگے۔ ابتدا میں اللہ پاک کے حمد و ثنا، تعریف، اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجے۔ بلکہ دعا کے اول و آخر میں درود شریف ہو، علماء نے لکھا ہے دعا رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہ مال حرام سے بچنا ہے، کہ انسان کے پیٹ میں حرام غذا نہیں جائے۔ ورنہ روایتوں سے ثابت ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے بڑی عاجزی سے، لیکن اللہ پاک وہ دعا قبول اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا۔ تو مال حلال کا بہت زیادہ اہتمام کریں، کثرت سے دعائیں مانگیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔